बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब साथियों का, मीडिया के जितने भी यहाँ कैमरा मैन हैं, रिपोर्टर्स हैं, आपका शुक्रिया कि कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कैसा भी मौसम हो, कठिन हालात हो, लेकिन आप लोग जो है मर्द मुजाहिद हैं और आप लोग पहुँचते हैं और लोगों तक मालूमात भी पहुँचाते हैं, साथ में हक़ाइक़ भी पहुँचाते हैं। तो आप सबका सबसे पहले मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि मीडिया के ऊपर ही इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव भी है, प्रेशर भी है और आज़ादी सहाफ़त पे ऊपर जो कदम लगाई जा रही है, आए दिन आप इसके वाक़यात भी देखते हैं और साफ़ी बरादरी जो है उसका एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की इस पूरी स्ट्रगल के अंदर, इस गरीब आदमी की स्ट्रगल के अंदर, आज़ादी के अंदर बहुत बड़ी एक उनकी जदोजहद है, स्ट्रगल के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो साफ़ी हज़रात के साथ जो आज PFUJ और सारे प्लेटफॉर्म जो हैं यकजा हुए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, इस आवाज़ में तहरीक इंसाफ आपके साथ है। अब आप आगे से सवाल करेंगे जी तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है तो साथ है, गवर्नमेंट में थी तो किधर थी? तो जो गवर्नमेंट में थी तब भी आपके साथ थे और उसकी बड़ी मिसाल है वो बिल जिसकी इमरान खान साहब ने खुद खिलाफ वर्जी की थी। अपनी हुकूमत का एक बिल था जो कि फिर पास नहीं हुआ था और साफ़ी बरादरियों ने उस पर एतराज़ किया था, तो हम उस वक्त भी साफ़ियों के साथ खड़े थे। और भी कई मिसालें हैं, लेकिन बहरहाल साफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए चाहे आप अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, एक तरह होना चाहिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है, कुछ चैनल्स को आज टारगेट किया जा रहा है, उनके बारे में बोला जा रहा है और ये सिर्फ एक चैनल की बात नहीं है जी, सब साथियों के जो सरकार के गुण गाएगा वो अच्छा है, जो उनके जो हक और सच की आवाज़ पहुंचाएगा, यानी कि जो महंगाई का लोगों को बताएगा, आज महंगाई है, बिल्कुल है और बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा है। अगर ये बात कोई चैनल बताएगा तो उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाएगा, उसके माइक को हटा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये चैनल ठीक नहीं है। ये कोई मयार नहीं है और जो करने वाले हैं उनका अपना मयार क्या, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी वो क्या है? क्या उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया, क्या उन्होंने करप्शन नहीं किया, क्या उन्होंने बैरून मुल्क असासे नहीं बनाए हैं? तो अगर ये आप सवाल उठाएंगे तो चैनल्स को टारगेट करना, मीडिया को टारगेट करना, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। हाँ, अगर फेक न्यूज़ है तो उसके ऊपर आप आवाज़ उठा सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं कि फेक न्यूज़ जो है उसके खात्मे के लिए खुद चैनल्स भी तैयार हैं और उसके लिए डेफेमेशन जो लॉज हैं उनको तगड़ा करना है। यही हमारी पोजीशन हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी थी। हमने कहा था कि आप डेफेमेशन लॉज को जो है तगड़ा करें फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, कोई यहाँ पे भी प्लानिंग हो रही है, कोई बिल लाने की कोशिश या कोई ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद मीडिया के ऊपर जो है मजीद पाबंदियां जो है वो लगाने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ ये सहाफ़ियों को कबूल नहीं है बल्कि ये हमें भी बिल्कुल कबूल नहीं है और हम इसके साथ जब भी आपका एहतजाज होगा हम आपके साथ खड़े होंगे। अभी पूरे पाकिस्तान में आपके एहतजाज शुरू हो गए और आप इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, आपने डेट आगे की है, लेकिन जब भी आप आएंगे यहाँ पर इस्लामाबाद में भी तो पार्लियामेंट के सामने आप एहतजाज कर रहे हैं, जो आपका जमहूरियत में हक बनता है, पुरअमन एहतजाज करना, आवाज़ उठाना, यकजहती अपनी दिखाना। सहाफ़ियों के साथ सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, अशर शरीफ जो हैं वो शहीद हुए हैं, बहुत से और सहाफ़ी जो हैं उन पर मुकदमात चल रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों इमरान रियाज जो है उन पे हुआ, असलम साहब जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और बाकी कई सहाफ़ी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। माजी में भी हमने देखा कि कार्रवाइयाँ की गई सहाफ़ियों के खिलाफ। तो हम सब सहाफ़ियों जितने भी सहाफ़ी हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं इस प्लेटफॉर्म से और हम सहाफ़ियों के साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे। आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय के ऊपर किसी किस्म की कदहन जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी कौम जो है वो आपके साथ खड़ी होगी। मैं यहाँ पे हमारे पे आज पेशियाँ थी, कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत और तारीख पे तारीख चल रही है, पेशियों पे पेशियाँ चल रही हैं, मुतअद्दिद मुकदमात किए गए हैं और किस चीज़ पे किए गए हैं? हमने कुछ प्रोटेस्ट किए, जमहूरियत के अंदर आवाज़ उठाई, जो हक है हमारा, लेकिन हम पे सियासी पर्चे जो हैं कर दिए गए, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान समेत हमारी तमाम लीडरशिप हम सब पे पर्चे हैं। अब मेरे पे कोई 13 पर्चे हुए हैं जी,
اور اس کی FIR جو ہیں ان پہ چل رہے ہیں. ہمارے باقی ساتھیوں پہ سب ساتھی جو ہیں ہمارے ساتھ سب پہ پرچے ہیں. اور جج صاحبان بھی دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں کہ اتنے پرچے. اور یہ اگر پرچوں کی جگہ یہ جس طرح ماضی میں کرتے کرنسی روڈ چھاپتے رہے, اب انہوں نے پرچے چھاپنے شروع کر دیے کہ شاید اس سے ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا. نہ کرنسی چھاپنے سے نیچے آتا ہے اور نہ پرچے چھاپنے سے نیچے آتا ہے. آپ توجہ دیں گورننس کے اوپر, آپ توجہ دیں غریب عوام کے اوپر. ہم پہ پرچے کرنے سے اکانومی بہتر نہیں ہوگی. اور یہ سیاسی انتقام کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. شہباز گل کے ساتھ جو ہوا, اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا, فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو ہوا, اور اب شیخ رشید صاحب جس طرح ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. شیخ رشید صاحب جو کہ حق اور سچ کی آواز اٹھاتے ہیں, جو بات کرتے ہیں کھل کے اپنا بات کرتے ہیں, وہ ایک عوامی سیاست کرتے ہیں, اور اس کے اوپر ان کے اوپر مقدمات کر کے ان کو گرفتار کیا گیا, جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا, انصاف ہوگا. اور اب آتے ہیں تھوڑے سیاسی گفتگو پر. یہ کہتے ہیں PTI ہم سے بات چیت کرے. خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہے IMF جو ہے اس نے بھی کوئی بات ایسی کی ہے پولیٹیکل کنسنسس کی. دیکھیے پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. اور پولیٹیکل کنسنسس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ ایک طرف آپ ہم پہ مقدمات کیے جا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو بلا وجہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ان پہ پرچے کاٹے جا رہے ہیں, بلا وجہ آپ میڈیا کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں, انسانی حقوق کی آپ پامالیاں کریں, اور دوسری طرف آپ لبی ڈبی ہو رہے ہیں کہ مذاکرات کریں. کیا مذاکرات کریں آپ سے؟ آپ کا جو طور طریقہ ہے وہی ٹھیک نہیں. اور اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کا ایک حل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن پہلے دن سے کلیئر ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں, بیٹھنا ہے, تو اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل ہم نے نہیں دیا ہے, وہ اس عوام نے حل دیا. آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں, الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. کیونکہ پاکستانی قوم چاہتی ہے اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ الیکشن ہے. عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی اپریل میں جب گئی, اس وقت اکانومی کہاں تھی؟ یہ میں کچھ نہیں کہتا, ان کا اپنا اکنامک سروے جو PDM گورنمنٹ نے آ کے جاری کیا اس پہ وہ اعداد و شمار لکھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ہے. کل سینٹ کے اندر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر ایڈمٹ کیا ہے. ڈیمز کی تعمیر کے اوپر انہوں نے کل ایڈمٹ کیا ہے اس میں ریٹن کہ عمران خان کے دور میں ڈیمز پر کام شروع ہوا ہے. یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے, یہ ان رائٹنگ انہوں نے دیا ہے. اور ان کی سارے آپ اگر ان رائٹنگ اٹھائے, بولنے میں تو یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں نا, لیکن جو ڈیٹا ہے اگر وہ اٹھا کے دیکھیں 6% پہ ہماری گروتھ جاری تھی, ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس جاری تھی, پورے پاکستان کو یونیورسل ہیلتھ کوریج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا, تیزی سے جاری تھا. ڈیمز کا میں نے ذکر کیا. ریمیٹنسز ہماری 19 ارب ڈالر پہ تھی جب عمران خان آئے تھے 2018 میں, اس کو 30 ارب ڈالر پر لے کر گئے. فورن ریزروز ہمارے اوپر ہر لحاظ سے پاکستان کی اکانومی اوپر جاری تھی. یاد رہے اس میں سے آدھا وقت 3 سال میں آدھا وقت جو ہے عمران خان کی حکومت میں وہ کووڈ کا تھا, لیکن عمران خان نے بہتر اکنامک مینجمنٹ کی. 3,800 ارب ہمارا جو ٹیکس کلیکشن تھی 2018 میں, لیکن جب عمران خان اپریل میں جاتے 6,000 ارب روپے پہ وہ ٹیکس کلیکشن چلی جاتی ہے. امیر سے ٹیکس لے کے غریب کو ٹرانسفر کر رہے تھے. پیٹرول, ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں انہوں نے کمی اس لیے کی تھی کہ بہتر اکنامک مینجمنٹ اور مزید کرنی تھی. رشیا کے ساتھ چیز ہو رہی تھی اور مزید پیٹرول عمران خان نے سستا کرنا تھا, ڈیزل سستا کرنا تھا, یہ چیزیں ہونی تھی. تو آج جو اکانومی کے حالات ہیں, جدھر پاکستان چلا گیا ہے, 8 لاکھ لوگ تقریباً پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں. بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی جو ہے پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ توڑ دیں گے. ایسی صورتحال میں تو حل ہی یہ ہے کہ کنسنسس اور حل ہی یہ الیکشن. تو یہ حل تجویز کیا عوام نے. آپ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کریں, آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کیسے اوپر جاتی ہے, کیسے معاشی اشاریے بہتر ہوتے ہیں. لیکن بات چیت کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ الیکشن کی
تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے، اور جب ایسا ہوگا تو پاکستانی عوام جو ہے اس کے اندر اور پوری مارکیٹ کے اندر ایک مثبت سوچ آئے گی اور ایک رجحان ایسا آئے گا کہ پاکستان کی اکانومی کو واپس ہم ٹریک پہ لا سکیں گے۔ جمہوریت میں جمہور کی سنی جاتی ہے، اگر آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے 90 دن کے اندر اندر الیکشن کی اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی، الیکشن ہونا 90 دن کے اندر ضروری ہے، ویسی صورت میں آئین شکنی ہوگی۔ اس میں تمام وکلاء، تمام ہمارے لیگل ایکسپرٹس، تمام لوگوں کی متفق رائے ہے، اس سے کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ آئین شکنی کے زمرے میں آئے گا اور اس کی سزا آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ اس لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے جو کہتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے یا یہ نہیں ہو سکتے، یہ سارے ہیلے بہانے یہ چلیں گے نہیں۔ آئین کے مطابق الیکشن ہونا ضروری ہے اور یہی پاکستانی قوم کی ڈیمانڈ بھی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو کارروائی ہوگی۔ جی فیصل صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ شیخ رشید آپ کے اتحادی ہیں اور ہر جگہ میں میڈیا ہو، ٹاک شوز ہوں، جلسے ہر جگہ میں ان نے آپ کے ساتھ عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ پہلی سماعت جب ان کی تھی جس دن گرفتار کر کے پیش کیا گیا، اس دن پی ٹی آئی کا کوئی رہنما جو ہے سینیٹر ہو یا پارلیمنٹ قومی اسمبلی کا ایم این اے کوئی بھی ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر پیش آج نہیں ہوا۔ ہمارے بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ہم جی اپنے پرچے بھی ہیں، اور جس وقت وہ یہاں ہوتے ہیں ہم کسی اور عدالت میں ہو سکتے ہیں، ہم ادھر ہی پھر رہے ہوتے ہیں جی، انہی گلیوں میں، کچہری کی گلیوں میں سب اویلیبل ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہاں پہ ہم باہر اگر جلسہ رکھ لیں، پوری قیادت ہماری یہاں ہوتی ہے، تو ہم حاضر ہیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ، ہم ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تیار ہیں۔ اگر پہلی پیشی کی ٹائمنگ تھی ایسی کوئی ایسا نہیں پتہ چلا تو الگ بات ہے، لیکن آج بھی ہم ہیں اور ابھی ہم ہیں، انہوں نے آنا تھا ابھی تک نہیں آئے، یہ بھی آپ چیک کر لیں کہ ان کی پیشی تھی شاید وکلاء میں بتا رہے ہیں، اور ابھی انتظار کر رہے ہیں ان کا سارے، اور ہماری ساری جو قیادت ہے وہ ہر طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، سارے اپنے اپنے مقدمے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن شیخ رشید کے ساتھ، ہماری عوامی مسلم لیگ کے ساتھ، تحریک انصاف کا ناصر اتحاد ہے، شیخ صاحب تو ہمارے دلوں میں بستے ہیں، شیخ صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ جی یہ بتا دیں، آپ نے کہا آپ انہی گلیوں میں مٹی چھان رہے ہیں، شرمندگی نہیں ہوتی؟ آپ دور اقتدار میں اصلاحات کے نعرے لگاتے رہے، کچہری کی اصلاحات بھی لاتے۔ بہت پیاری بات کی آپ نے، بہت پیاری بات کی ہے۔ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ مخلوط حکومت تھی، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پائے، یہ بات ٹھیک ہے۔ مخلوط حکومت کی وجہ سے کوئی کبھی کس چیز پہ بلیک میل کر رہا ہے، کبھی کس چیز پہ بلیک میل کر رہا ہے، یہ جو سلسلہ تھا ایسا تھا، لیکن اب انشاءاللہ عمران خان 2/3 اکثریت سے زیادہ لے کر کے آئیں گے، اور 2/3 اکثریت سے زیادہ لے کر آ کے وہ ساری اصطلاحات کریں گے۔ یہ اصطلاحات ہونی آپ نے کہا بالکل ضروری ہے، اور میں آپ کی بات سے میں نے اس پہ اے پی سی میں ایک سوال سن لیں، پہلے اے پی سی میں آپ جا رہے ہیں، دوسرا سوال یہ ہے کہ